رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی قوم کے اندر، پچھلی امتوں کے اندر ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک مشیر جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کوئی ایک ایسا بندہ دے دو جسے میں یہ جادو کا علم سکھا دوں، کیونکہ میں بوڑھا ہونے جا رہا ہوں۔ اس بادشاہ نے ایک بچے کو اس کے حوالے کر دیا کہ اس بچے کو یہ علم سکھا دے۔ چنانچہ وہ جادوگر اس بچے کو جادو کا علم سکھانا شروع کر دیا۔ جب وہ بچہ اس جادوگر کے پاس جادو کا علم سیکھنے آتا تو راستے کے اندر ایک راہب، ایک عبادت گزار بندہ بھی اسے ملتا۔ کچھ دیر اس بندے کے پاس بھی وہ بیٹھ جاتا اور اس سے بھی علم سیکھنے لگتا۔ یہ معاملہ جاری تھا کہ وہ جاتا جب بھی اس راہب کے پاس ضرور رکتا، اس سے بھی علم سیکھتا اور جادو کا علم جادوگر سے بھی سیکھتا۔ ایک مرتبہ اس بچے کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ آیا جادوگر سچا ہے یا وہ راہب؟ کس کا کلام بہتر ہے، کس کا کلام افضل ہے، کون حق پر ہے، کس طرح میں آزماؤں؟ تو اس نے کیا دیکھا، راستے کے اندر ایک بڑا سا جانور بیٹھا ہے اور لوگ ادھر کے اس طرف اور اس طرف کے اس طرف نہیں جا سکتے۔ اس بچے نے ایک پتھر اٹھایا، چھوٹا بچہ ہے، بچے نے پتھر اٹھایا اور اٹھا کر اس نے کہا اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے، اس کا کلام سچا ہے تو اس پتھر سے یہ جانور مر جانا چاہیے اور لوگوں کے لیے راستہ کھل جانا چاہیے، اور اگر اس جادوگر کا کلام سچا ہے تو اس پتھر سے یہ جانور نہیں مرنا چاہیے۔ اس نے جیسے ہی پتھر مارا وہ جانور اسی وقت وہیں مر گیا اور لوگوں کے آنے جانے کی جگہ کھل گئی۔ بچے کو یقین ہو گیا کہ نہیں، یہ کلام جو راہب کا کلام ہے یہی سچا ہے، یہ جو عبادت گزار بندہ جو مجھے سکھاتا ہے، علم دیتا ہے، یہی حق علم ہے۔ چنانچہ وہ بچہ اس راہب کے پاس زیادہ دیر گزارتا اور زیادہ علم سیکھتا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اس قابل کر دیا کہ وہ مادرزاد اندھوں کا علاج کرنے لگا، کوڑیوں کا علاج کرنے لگا اور کئی بیماریوں کا وہ علاج کرنا شروع کر دیا۔ اور اس نے راہب سے اس ساری چیز کو ڈسکس کیا۔ اس نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے تیرے علم کو کمال پر پہنچا دیا ہے، اب آزمائش کے لیے تو تیار رہی ہو۔ یعنی ایمان آ گیا، اس کے دل میں ایمان پیوست ہو گیا اور پھر ایمان اس درجے پر آ گیا کہ اس نے لوگوں کا علاج شروع کر دیا اور اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے لوگوں کو شفا دینی شروع کر دی۔ تو راہب نے کیا کہا، اب تجھ پر آزمائش آئے گی، اب تیرے ایمان کو جانچا جائے گا، تیرے ایمان کو پرکھا جائے گا، لیکن یاد رکھیو کسی سے میرا نام مت لیو کہ میں نے تجھے یہ علم سکھایا ہے۔ چنانچہ جو ہے بادشاہ کے پاس ایک اس کا مشیر، ایک اس کا جو ہے درباری تھا جو کہ نابینا ہو گیا تھا۔ اس کو پتہ چلا اس بچے کے بارے میں، وہ کافی تحفے تواحف لے کر اس بچے کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں نے سنا ہے آپ مادرزاد اندھے کو اچھا کر دیتے ہو، کوڑی کو اچھا کر دیتے ہو اور فلاں بیمار کو بھی اچھا کر دیتے ہو۔ اس بچے نے کہا میں نہیں اچھا کرتا ہوں، میں نہیں شفا دیتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دیتا ہے اور مجھے تیرے تحائف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو ایمان لاتا ہے اللہ رب العالمین کی ذات پر جس پر میں ایمان لایا ہوں تو میں تیرے لیے دعا کرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ رب العالمین تجھے شفا دے گا۔ وہ شخص اسی وقت اس بچے کے رب پر یعنی اللہ رب العالمین پر ایمان لایا۔ اس بچے نے اس بندے کا ٹریٹمنٹ کیا اور اللہ سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے اس کو بصیرت عطا فرما دی، بینائی عطا فرما دی۔ چنانچہ وہ بندہ چلا گیا، بادشاہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ جب دربار لگا تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو اندھا تھا، یہ کیسے دیکھنے لگا؟ پوچھا اے شخص تیرا کیا معاملہ ہے، تیری بینائی کس نے بحال کی؟ تو اس شخص نے کچھ نہیں بتایا۔ اس سے پوچھا گیا بتا تیری بینائی کس نے بحال کی؟ کہا میری بینائی اللہ نے بحال کی ہے، مجھے اللہ نے شفا دی ہے، جو تیرا بھی رب ہے جو میرا بھی رب ہے۔ بادشاہ کے کان کھڑے ہو گئے کہ ابھی تک تو میں ہی رب تھا اس کا، یعنی وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا اس کا بھی دعویٰ تھا فرعون کی طرح کہ میں تمہارا رب ہوں۔ انہوں نے کہا ابھی تک تو میں ہی رب تھا، میں نے تو اس کی بینائی ٹھیک نہیں کی، یہ کس رب پر ایمان کی بات کر رہا ہے؟ بادشاہ نے اس کو زد و خوب کیا، اسے مارا، اسے پیٹا، اسے اذیتیں دی، اسے سزائیں دی۔ ایمان کے بعد آزمائش ہے۔
جب سزائیں دی اس کو پیٹا گیا تو اس نے اس بچے کا نام بتایا کہ اس بچے کے رب پر میں ایمان لایا ہوں اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے مجھے شفا دی ہے۔ اس بچے کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ بتا تیرا کیا معاملہ ہے، تیرے پاس جادو کا یہ کون سا علم آ گیا جو جادوگر بوڑھا ہونے والا تھا اس کے پاس نہیں تھا؟ تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، کہا میں اللہ کے حکم سے ہی لوگوں کا علاج کرتا ہوں اور رب ہی شفا دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، معاملہ دوسرا ہے۔ اسے بھی بچے کو بھی زد و کوب کیا گیا، یہاں تک کہ بچے نے راہب کا ذکر کیا، اس راہب کو بلایا گیا۔ بادشاہ کے دربار میں اس راہب کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا بتا تیرا رب کون ہے؟ اس راہب نے کہا میرا رب اللہ ہے جو تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ اس نے کہا ایمان سے پھر جا، ایمان سے پلٹ جا۔ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ ایک آرا منگوایا گیا اور اس کے سر کے بیچوں بیچ اس کی مانگ پر اس آرے کو رکھا گیا اور اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اللہ اکبر، یہ صبر ہے۔ ایمان کے بعد آزمائش یہ صبر ہے کہ اپنی جان اس نے دے دی، اپنی جان کی قربانی کا نذرانہ رب کے سامنے پیش کر دیا، لیکن ایمان سے نہیں پھرا۔ اس کے بعد بادشاہ اپنے درباری کی طرف پلٹا اور کہا تیرا کیا معاملہ ہے، بول تو اپنے ایمان سے پھرتا ہے نہیں پھرتا ہے؟ زد و کوب کیا کہ نہیں، میں جس رب پر ایمان لایا ہوں اسی رب پر میرا ایمان مسلم ہے، میں ایمان سے ہٹوں گا نہیں، میں ایمان سے پھروں گا نہیں۔ یہاں تک کہ اسے بھی اسی طرح کیا گیا، اس کے بھی سر پہ بیچوں بیچ آرا رکھ کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، وہ بھی شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر، ایمان دیکھیے، ایک کے بعد ایک شہید ہو رہے ہیں، لیکن ایمان دل سے جا رہا ہے، ایمان میں کمی آ رہی ہے نہیں۔ یہ ہے صبر کہ پریشانی آئیں، تکلیفیں آئیں، آزمائش آئے ایمان کے بعد تو استقامت اختیار کریں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اس بچے کے تعلق سے پوچھا گیا، اس کو کہا گیا کہ تو ایمان سے پھر جا، اس نے کہا نہیں۔ کہا اس نے اپنے خاص درباریوں سے کہ لے جاؤ، اسے لے جاؤ پہاڑ کی اونچی چٹان پر لے جا کر اس سے وہاں سے پھینک دینا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ چنانچہ اس کے خاص درباری اس بچے کو لے کر پہاڑ کی چٹان پر چڑھتے ہیں۔ جب پہاڑ کی بلندی پر پہنچتے ہیں، وہ بچہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، مجھے ان کے شر سے تو کافی ہو جا اور تو بہترین کام بنانے والا ہے۔ دیکھیے آپ، پریشانی میں، مصیبتوں میں، تکلیف میں استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اس نے رب کو پکارا تو یہ دعا اتنی پاورفل ہوتی ہے، یہ دعا اتنی طاقتور ہوتی ہے، یہ دعا مومن کا اتنا بڑا ہتھیار ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس نے رب کو پکارا، رب سے ندا لگائی، پہاڑ کے اندر زلزلہ طاری ہو گیا اور جتنے لوگ گئے تھے اس کے علاوہ سب پہاڑ سے گر کر مر گئے۔ بچہ صحیح سالم بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے دیکھا بچہ صحیح سالم آ رہا ہے، پوچھا تیرے ساتھی کہاں ہیں جن کو میں نے تیرے ساتھ کیا تھا؟ کہا وہ سب ہلاک ہو گئے، مر گئے۔ پھر اس نے کچھ ساتھیوں کو، کچھ اپنے خاص درباریوں کو اس کے ساتھ کر دیا بچے کے، اور کہا لے جاؤ اس کو سمندر کی گہرائیوں میں لے جاؤ، جب بیچ سمندر پہنچو کشتی سے اس کو دھکا دے دینا، یہ ختم ہو جائے گا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ وہ درباری اس کو لے کر چلتے ہیں، جب بیچوں بیچ سمندر کے اندر پہنچتے ہیں تو پھر وہ بندہ، پھر وہ بچہ اللہ رب العالمین سے ندا لگاتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اس قدر مدد دیتا ہے کہ جو ہے ایک بہت زور کی موج آتی ہے، ایک سیلاب آتا ہے، کشتی پلٹ جاتی ہے، سارے کے سارے درباری اس کے جو گئے تھے فوجی سب ڈوب کر مر جاتے ہیں اور وہ بچہ تنہا بچ جاتا ہے اور پھر وہ اس بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی وقت کے فرعون کے سامنے ایک چھوٹا بچہ چیلنج بن گیا، اس کا ایمان چیلنج بن گیا، اس کا عقیدہ چیلنج بن گیا، اس کا صبر چیلنج بن گیا۔ آج ہمارا ایمان بھی ایسا ہو،
آج ہمارا صبر بھی ایسا ہو، آج ہم بھی اس طرح سے اگر ایمان پہ استقامت اختیار کریں تو وقت کے بڑے بڑے فرعونوں کے لیے ہمارا ایمان بھی مثالی بن سکتا ہے، ہمارا صبر بھی مثالی بن سکتا ہے، ہمارا عقیدہ بھی لوگوں کو پتہ چل سکتا ہے کہ ہاں یہ ان عقیدے کے حاملین ہیں کہ ان کا سر تن سے جدا تو ہو سکتا ہے لیکن ایمان دل سے نہیں نکل سکتا۔ اس کے بعد اس بچے نے کہا بادشاہ سے کہ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو جس طرح میں بتاؤں اس طرح مارنا۔ کس طرح؟ بولے ایک میدان کے اندر لوگوں کو جمع کر لے، جمع کرنے کے بعد میرے ترکش سے ایک تیر نکال اور پڑھ اس پر بسم اللہ رب الغلام، کہ میں اس غلام کے نام سے تیر مارتا ہوں، میں مر جاؤں گا، میرا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس بادشاہ نے یہی کیا، بادشاہ نے سارے رعایا کو جمع کیا، سارے شہر والوں کو ایک میدان میں جمع کر دیا۔ میدان میں جمع کرنے کے بعد جب سب حاضر ہو گئے، اس کو ایک جو ہے اونچی جگہ پر سولی پر چڑھایا۔ سولی پر چڑھانے کے بعد اس نے اس کے ترکش سے ایک تیر نکالا اور سب کے سامنے اس نے کہا بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس غلام کا رب ہے۔ جیسے ہی تیر چلایا اس بچے کے کنپٹی پہ وہ تیر لگا، اس نے اپنا ہاتھ اپنی کنپٹی پہ لگایا اور وہیں شہید ہو گیا۔ قال الناس آمنا رب الغلام، تمام کے تمام لوگ کیونکہ زبانوں پہ یہ الفاظ آ اٹھے کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں، تمام لوگ کہنا کہ اٹھے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ جس بات کا ڈر تھا، جس سے میں اپنی رعایا کو بچا رہا تھا، وہیں اس بچے نے کر دیا۔ زندہ رہ کر نہیں کیا بلکہ اپنی شہادت دے کر اس نے لوگوں کو ایمان والا بنا دیا کہ میں نے تیر چلایا، یہ تو سب کے سب لوگ ایمان لے آئے۔ اس نے حکم دیا کہ جاؤ ایک بڑی خندق تیار کرو۔ جی سورہ بروج کے اندر اصحاب الاخدود کے نام سے جو اللہ نے واقعہ ذکر کیا ہے، یہ وہی واقعہ ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، اور اخدود والے جنہیں قتل کر دیا گیا۔ ایک بڑی آگ کی خندق کھودی گئی، ایک بڑی آگ کی خندق کھودنے کے بعد بہت بڑی آگ تیار کی گئی، اور جتنے لوگ اس وقت ایمان لائے تھے اللہ رب العالمین پر، ان سب کو زد و کوب شروع کر دیا، ان سب کو جو ہے مارنا شروع کیا، اور کہتے گئے کہ دیکھو یہ آگ ہے، اگر تم اسلام سے ایمان سے نہیں پھرو گے، اس بچے کے رب پر ایمان نہیں چھوڑو گے تو یہ آگ ہے اور تم ہو، بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے۔ یہاں تک کہ سب نے ایمان کی گواہی دی اور ایک ایک کر کے سب اس آگ کے اندر چھلانگ لگا دیے، سب نے اپنی جانوں کے قربانی جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی جانوں کو جو ہے قربان کر دیا۔ یعنی ایک ایک بندہ وہاں پر زد و کوب کیا جا رہا ہے اور آگ میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن صبر ایسا تھا، استقامت ایسی تھی، ایمان ایسا تھا کہ کسی کا ایمان ڈگمگایا نہیں، کسی کے قدموں میں لرزہ طاری نہیں ہوا، سب خوشی خوشی اس ہاتھوں ہاتھ کے ایمان کے اوپر شہید ہو گئے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ یہاں تک